السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں۔ ان کی قوم کس طرح کے کام کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بہت ہی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری ڈاکہ زنا وغیرہ کیا کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے۔ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بھی غلط باتیں کرتے ہو۔ ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے، لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے مجھے کوئی پیسہ یا مزدوری یا کچھ بھی دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ پھر کیا ہوا؟ آخرکار خدا کا عذاب جوش میں آ گیا۔ اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے، آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھروں پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے ہی برے کام کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا، اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں کوئی بھی نیک انسان نہیں؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے تمہاری بیٹیوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تمہیں معلوم ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھے تمہارے مقابلے کی مجھ میں طاقت ہوتی، میں کسی مضبوط قلعہ میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے نکل پڑے، اور صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا لٹکا دیا گیا اور نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کیا کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے۔ یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ کے ہاں جا کر ملے گا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو ایسی برے کاموں سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب ہے کہ زمین کو بلند کر کے الٹا پلٹ دیا۔